میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الفتنة اشد من القتل، صدق اللہ العظیم۔ فتنہ بہت بری چیز ہے۔ فتنوں کے اندر جو بھی پڑ جاتا ہے اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے، دین نے ہمیں فتنوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، اس لیے ہمیں وہ اعمال اپنانے چاہیے جو فتنوں سے حفاظت کا سبب بنے۔ آج کے ہمارے درس میں یہ ہے کہ ہم فتنوں سے کیسے بچیں۔ تو کچھ فتنے نظریاتی ہوتی ہے، کچھ فتنے عملی ہوتی ہے، کچھ اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑوں والے فتنے ہیں، کچھ خوشحالی نعمتوں کے فتنے ہیں، کچھ بدحالی اور مصائب کے فتنے ہیں، اور اسی طرح سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ تو ان تمام فتنوں سے حفاظت ہماری کیسی ہو، ہماری رہنمائی فرمائی ہے شریعت نے۔ اول تو تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے، یعنی جتنی بھی بیان ہوئی تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے 6 سنتوں کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ یہ نظریاتی فتنے وغیرہ، عملی فتنے، ان کی پھر علیحدہ علیحدہ سنتیں بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں 6 سنتیں اپنانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اور یہ تمام احادیث کی روشنی میں یہ باتیں بتائی جائے گی۔ سب سے پہلا سنت، فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، یعنی قرآن اور حدیث اور علماء اکرام کے ذریعے اس بات کو جاننے کی کوشش کرنا کہ انسان کے لیے کیا کیا چیزیں کس طرح فتنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ سب سے پہلا ہمارا کام ہے۔ جب تک آپ قرآن اور حدیث اور علماء اکرام کے ذریعے سے جاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فتنہ ہے کیا چیز۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، کس طرح فتنے کا باعث بنتی ہے۔ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، اہل حق کا دامن پکڑیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا کام، اپنے دلوں پر محنت کر کے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا۔ حب جا، حب مال، مجھے کچھ عہدہ ملے، میں کچھ بڑا بنوں، لوگ مجھے سردار جی، خان جی، سیٹھ صاحب وغیرہ پکارے، اس کو کہتے ہیں حب جا۔ حب مال، مال کی محبت۔ تو یہ حب جا، حب مال، نفسانی، حیوانی، شہوانی جذبات کی اصلاح کروانا۔ ہمارے دلوں کے اندر حب جا بھی ہے، حب مال بھی ہے، اور خواہشاتوں سے بھی ہمارے دل جو ہے وہ بھرے ہوئی ہے۔ تو ان تمام کی اصلاح کرنا، اپنے دل پر ایسے محنت کرنا کہ کوئی بھی فاسد خیالات، جذبات ہمارے دل میں نہ رہے، مرتے دم تک اس محنت میں لگے رہنا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میرے دل پر تو محنت ہو گئی، بس میں تو محفوظ ہو گئے، نہیں، موت تک ہر ایک بندہ خطرے میں ہے۔ تو دوسری سنت کیا بنی؟ اپنے دلوں پر محنت کر کے اپنی ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا۔ جب ایمان اور یقین مضبوط ہوگا تو اللہ پاک ہماری فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تیسری سنت یہ ہے عبادات اور اعمال صالحہ کا بہت اہتمام کرنا۔ اعمال صالحہ اور عبادات کے ذریعے اپنی دینی زندگی کو مضبوط اور مستحکم بنانا۔ جتنے ہم عبادات میں لگے رہیں گے، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پانچویں بات،
جس چیز کا فتنہ معلوم ہو جائے کہ یہ فتنہ ہے، آپ کو اہل حق علماء نے بتا دیا کہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچے، تو اب حتی الامکان اس سے دور رہنا۔ ایسے موقعوں پر بلا ضرورت، یعنی جب فتنہ پھیل جائے ہاں تو اور اس میں لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا۔ شہری زندگی جہاں فتنوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو اگر یہاں سے الگ دیہاتی زندگی پر قناعت ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے سنت وہ ہے فتنے کے دور میں، خاص طور سے فتنے کے اس دور میں خاص طور سے خبروں میڈیا سے جو ہے وہ دور رہنا، کیونکہ اکثر ایسی بات یہ ہوتی رہتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، میڈیا کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا چلا اور آپ نے کان دھر لیے اور سن لیا اور دل میں اتار دیا، اور اب بات اس طرح نہیں ہوگی۔ تو اس طرح فتنے کے دور میں یہ میڈیا کی جتنے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور یہ اور وہ، ان سب سے جو ہے دور رہنا، اپنی زبان کو بند رکھنا، ٹھیک ہے، بولیں گے تو پھنس جائیں گے، اور فارغ نہیں رہنا، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا، کیونکہ آپ فارغ ہوں گے تو انہی چیزوں کی طرف آپ پھر متوجہ ہوں گے، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس درس میں تمام فتنوں سے حفاظت کے لیے 6 سنتیں یہ بیان کی گئی ہے، ان پر جو ہے کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، علماء سے، قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جڑے رکھنا۔ دوسری کے بعد کیا بات ہوئی؟ اپنے دلوں پر محنت کر کے اپنی ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا۔ اور تیسری بات کیا ہوئی؟ عبادات اور اعمال صالحہ کا بہت اہتمام کرنا۔ اور چوتھی بات کہ فتنوں سے حفاظت کی چوتھی بات میرے خیال میں نہیں بتائی گئی تھی، میں بھول گیا تھا۔ چوتھی بات ہے فتنوں سے حفاظت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اوقات قبولیت میں ان دعاؤں کو الحاح و زاری سے مانگنا کہ یا اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرمائی، یہ بہت ضروری ہے۔ فتنوں سے حفاظت کی جتنی بھی مسنون دعائیں آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، فتنہ دجال سے، فتنہ نساء سے، فتنہ مال سے بچنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور پھر ان اوقات میں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے ان اوقات میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا مانگنا، تاکہ ہم فتنوں میں پھنس نہ جائیں۔ اور پانچویں کیا بات بتائی؟ کہ جس چیز کا فتنہ معلوم ہو حتی الامکان اس سے دور رہنا۔ اور چھٹی بات کہ فتنے کے دور میں خاص طور سے خبروں اور میڈیا سے دور رہنا۔ انشاءاللہ یہ 6 سنتیں ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ایک ایک فتنے کے بارے میں، مثلا نظریاتی فتنے، عملی فتنے، ان کے علیحدہ پھر انشاءاللہ سنتیں بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔